بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس دین توحید کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا اور سورہ مائدہ میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ رب کائنات کی تکمیل کردہ دین میں مشرکانہ تہذیبوں سے متاثر ہو کر کئی خرافات ہم نے پیدا کر لی ہیں، جس میں سے بہت ساری خرافات اور بدشگونیاں سفر کے مہینے سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ سفر کا مہینہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دور جاہلیت سے ہی منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کے متعلق مختلف عقیدے گھڑے جاتے تھے، جن میں سے یہ ہے کہ ایک مہینے کا نام سفر ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بیماری کو سفر کہا جاتا ہے جس میں انسان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یرکان کی بیماری کو بھی سفر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں چہرہ اور آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں لوگ اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اہل مکہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلتے تھے، اس سے بھی ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، لگاتار 3 مہینے حرمت والے آتے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ چونکہ ان مہینوں میں عرب میں لوٹ مار، قتل و غارت اور جنگ و جدل سے پرہیز کیا جاتا تھا، چنانچہ محرم کے ختم ہوتے ہی اہل مکہ دوسرے قبائل سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، موجودہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے ماہ سفر کے بارے میں مختلف خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ سفر کے مہینے میں سفر کرنے کو درست نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس مہینے میں نیا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو ماہ سفر کے پہلے 13 دن الگ رکھا جاتا ہے، چنے ابال کر اور بعض دفعہ گندم ابال کر لوگوں میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں۔ آٹے کی چھوٹی چھوٹی 365 گولیاں بنا کر مچھلیوں کے لیے نہروں یا تالابوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ 365 گولیاں سال کے 365 دنوں کی بلائیں ٹالنے کے لیے ہیں۔ خواتین و حضرات، ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کے اندر ایک غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا اور اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ایک محسوس طریقے سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ آخری بدھ والے دن عمدہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آخری بدھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت پکڑی تھی اور اسی خوشی میں یہود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتے تھے، وہ شیرنیاں بانٹتے تھے اور مسلمان اپنی لا علمی کی وجہ سے یہودیوں کی خوشی میں شریک ہو جاتے تھے۔ اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو کیا دل گوارا کرتا ہے کہ ایک ایسی پیاری ہستی جو ہمیں اپنی جان و مال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اس کی تکلیف کا دن ہو اور ہم اس دن کی یاد میں خوشی منائیں؟ استغفر اللہ۔ ناظرین اکرام، قبل از اسلام بھی اس مہینے کے بارے میں بدشگونیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ آفت و مصیبت اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں نوری ہدایت نامہ لے کر آئے، جس سے باطل اور توہمات اور بدشگونیوں کے سارے اندھیرے مٹ گئے۔ ماہ سفر کے بارے میں باطل خیالات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی بدفعلی لینا درست ہے۔ ناظرین اکرام، کسی چیز، شخص یا مہینے اور دن کو منحوس سمجھنا ایک باطل عقیدہ ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین کے معاملے میں نیا کام شروع کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں تو وہ مردود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار ایسا فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے اپنے من گھڑت عقیدے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدعات، بدشگونی اور توہمات جیسے باطل عقائد سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔